اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین صدق اللہ العلی العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربع لا تجوز فی الاضاحی الاوراء بین اورہما الاوراء بین اورہا والمریضۃ بین مرضہ والارجاء بین ضلعہا والکبیر التی لا تنقى۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد عبدک و رسولک و نبیک محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ حج کی آیت نمبر 37 تلاوت کی ہے، جس میں رب تعالیٰ قربانی کا فلسفہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع بھی قربانی کے مسائل ہیں۔ تو سب سے پہلی بات اس ضمن میں ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ قربانی کا مقصد اور فلسفہ کیا ہے۔ قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پہ اس بات کو سمجھایا گیا ہے۔ چونکہ یہ ہمارا فلسفہ موضوع نہیں ہے، ہم مسائل کی طرف جائیں گے، لیکن صرف اس ایک آیت کے تناظر میں میں مختصراً آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قربانی کا مقصد اللہ کی رضا اور اس کا تقوی ہے، کہ دل میں وہ صفت پیدا ہو جائے قربانی کے ذریعے سے کہ بندہ جانور کی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنی جان کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، اپنی اولاد کی قربانی اور اپنے سارے وسائل کی قربانی بھی دین کی خاطر، اللہ کی خاطر، اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت میں دینی پڑے، تو بندہ اپنے آپ کو تیار کر دے۔ اللہ کا تقوی۔ اس آیت کریمہ کے ابتدائی الفاظ کے اندر اللہ نے قربانی کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ اللہ کو تمہارے خون، قربانیوں کے خون اور ان قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا۔ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو خون چاہیے، اس کو گوشت چاہیے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، لیکن اللہ کو جو مطلوب ہے وہ تمہارے دلوں کا تقوی ہے۔ قربانی کے مسائل میں چند ایک ضروری مسائل اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی بات جو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں، جس میں لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہیں یا غلط فہمیوں کا شکار ہیں، وہ ہے قربانی کرنے والا، اس کی حیثیت، جس کو ہم عام الفاظ میں قربانی کا نصاب کہہ لیتے ہیں، کہ قربانی کا نصاب کیا ہے، یعنی کس بندے کے اوپر قربانی کرنا ضروری ہے، یا کون بندہ قربانی کر سکتا ہے۔ قربانی کا نصاب یہ ہے کہ جس بندے کے پاس اس کی ضرورت اصلیہ سے اضافی 52.5 تولے چاندی یا اس کے چاندی کی قیمت، اتنے پیسے، اتنا مال تجارت
اتنا ساز و سامان ضرورت اصلیہ سے زائد ہو تو اس بندے کے اوپر قربانی کرنا ضروری ہے۔ میں اپنی بات کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ جس بندے کے پاس اس کی ضرورت اصلیہ سے اضافی 52.5 تولے چاندی تو آج گھروں میں ہوتی نہیں ہے، چاندی کی قیمت یا اتنا مال تجارت یا اتنا ساز و سامان ضرورت اصلیہ کو سائڈ پہ رکھ کے گھر کے اندر موجود ہو، اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی صرف اس بندے پہ واجب ہے جو صاحب زکوٰۃ ہے، جو نصاب زکوٰۃ کا ہے وہی قربانی کا نصاب ہے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ایک نارمل بندہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور زکوٰۃ کے لیے پھر ضروری ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہو جو زکوٰۃ کی نصاب کو پہنچتا ہے اور پورا سال رہے، تو اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ ایک بندہ انتہائی غریب ہے، قربانی کے دنوں میں اس کے پاس کچھ پیسے آ گئے ہیں تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے۔ باقی قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں فرق ہے۔ ایک غریب بندہ بھی قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، بلکہ کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں موجود ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تبارک وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میرے پاس بس ایک بکری ہے اور وہ بکری بھی دودھ دینے والی ہے، اس کا دودھ ہم پیتے ہیں، اسی سے ہماری گزر بسر ہوتی ہے، تو مجھے بڑا شوق ہے، کیا میں اس بکری کو اللہ کے راستے میں قربان کروں تو میری قربانی قبول ہو جائے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم نے فرمایا ہو جائے گی۔ لیکن پھر آپ نے اس آدمی کو، چونکہ آپ کو اس کے حالات و واقعات کا علم تھا، تو آپ نے منع نہیں کیا کہ نہیں آپ نے قربانی نہیں کرنی، آپ پہ قربانی واجب نہیں ہے، آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا قربانی قبول ہو جائے گی۔ لیکن اے میرے ساتھی، میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاتا ہوں۔ اگر آپ اپنے ان 10 دنوں میں، ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں اپنے ناخن نہ تراشو اور اپنے بال نہ کاٹو، جسم کے کسی حصے کے بھی بال نہ اتارو، تو 10 ذوالحجہ کو جب باقی لوگ قربانیاں کریں گے، آپ اپنی حجامت کروا لیجئے گا، اللہ آپ کو قربانی کا ثواب عطا کر دے گا۔ تو بہرحال ایک غریب آدمی وہ بھی اگر قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اللہ اس کی قربانی کو قبول بھی کرے گا۔ تو پہلی بات قربانی کے مسائل کے ضمن میں، قربانی کا نصاب ہے۔ جس بندے کے پاس اس کی ضرورت اصلیہ سے ہٹ کر، ضرورت اصلیہ میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ مکان، کپڑے، سونے کے لیے چارپائیاں وغیرہ، کھانے کے لیے برتن وغیرہ، اسی طرح بستر وغیرہ، یا گھر کے اندر استعمال کے لیے جو بھی ساز و سامان ہوتا ہے اس کو ضرورت اصلیہ کہتے ہیں۔ ایون کہ سفر کرنے کے لیے جو سواری ہے، اور اس دور کے اندر گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، تو یہ بھی ضرورت اصلیہ کے اندر شامل ہے۔ ان کو ایک سائیڈ کے اوپر کر کے تو اس کے بعد 52.5 تولے چاندی یا اس کے بقدر گھر کے اندر پیسے یا اتنا اضافی ساز و سامان، کچھ گھروں کے اندر سونا پڑا ہوتا ہے لیکن سونا گھر میں موجود ہوتا ہے، ویسے آلات ذرا ٹف ہوتے ہیں، تو ایسے بندے کو بھی قربانی کرنی چاہیے۔ ایک لفظ میں نے بولا ہے مال تجارت۔ مال تجارت سے کیا مراد ہے؟ مال تجارت سے مراد وہ مال ہے کہ جو تجارت کی غرض سے لیا جاتا ہے، بیچنے کے لیے۔ اگر مال تجارت گھر میں پڑا ہوا ہے تو ایسے بندے پر بھی قربانی ضروری ہوگی۔ قربانی کا نصاب اور کون بندہ قربانی کر سکتا ہے، اس میں دوسری بات سنیں کہ کیا قرض دار بندہ جو مقروض ہے وہ بھی قربانی کر سکتا ہے؟ جی کر سکتا ہے، بالکل، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر یہ دیکھا جائے تو اس وقت جتنے بڑے کاروباری لوگ ہیں، جتنا جس کا زیادہ بڑا کاروبار ہے اتنا وہ زیادہ مقروض ہے۔
لین دین کے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ تو ایک بندہ جس کے اوپر وقتی طور پہ قرض ہے، لیکن اس کا قرض آتا جاتا رہتا ہے، مثال کے طور پہ ذمہ دار لوگ ہیں، جب فصل بوتے ہیں اس وقت مقروض ہوتے ہیں، جب فصل اٹھاتے ہیں خوشحال ہو جاتے ہیں۔ تو اب ایک بندہ اس لیے قربانی نہ کرے کہ میں نے منجی لگانی ہے، میں نے گندم لگانی ہے، میں نے بیج لانا ہے، میں نے کھاد لانی ہے، میں نے تیل لانا ہے، میں نے بجلی کا بل ادا کرنا ہے، تو اس لیے میرے اوپر تو پہلے ہی قرض ہے، تو میرے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، قربانی ضروری نہیں ہے۔ نہیں، اس کے اوپر قربانی ضروری ہے۔ ہاں، وہ بندہ جس کے اوپر اتنا قرض ہے کہ وہ اپنی ساری چیزیں بیچ بھی دے، اس کے بعد بھی اس کا قرض نہ اتر سکتا ہو، جو قرض کے اندر دبا ہوا ہے، اور اس کے اس طرح قرض کے اندر دبے ہونے کی وجہ سے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو ایسے بندے پہ قربانی معاف ہے، وہ قربانی نہ کرے۔ باقی مقروض بندے کو قربانی کرنی چاہیے۔ اب ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے، کیا فوت شدگان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ ایک آدمی فوت ہو گیا تو اس کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے؟ جی، ہو سکتی ہے۔ جو آدمی فوت ہو گیا اس کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے سال ثواب کے طور پہ۔ اور اس میں ایک حدیث پاک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 جانور ذبح کیے، 2 مینڈے 2 بکرے ذبح کیے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اے علی، ایک بندے کی طرف سے ایک ہی قربانی ہوتی ہے، آپ 2 قربانیاں کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تبارک وسلم نے حکم دیا تھا کہ علی، جب تک تم زندہ رہو میرے حصے کی ایک قربانی کیا کرو۔ تو ایک قربانی تو میں اپنی کرتا ہوں، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی قربانی کرتا ہوں۔ تو اس حدیث کے ضمن میں علماء یہ لکھتے ہیں کہ فوت شدگان کی طرف سے قربانی دینا، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنے والدین کی طرف سے قربانی دینا۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعے سے ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے کہ جس نے کسی فوت شدہ کی طرف سے قربانی دینی ہے، اپنے والدین کے نام کی آپ قربانی دیتے ہیں، تو پہلے اپنی قربانی دینا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی قربانی، جو زندہ لوگ ہیں وہ اپنے نام کی قربانی نہیں دیتے، فوت شدگان کی دیتے۔ اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس ایک ہی قربانی کی وسعت ہے اور آپ صرف ایک ہی قربانی دینا چاہتے ہیں، تو آپ اپنی قربانی دیں۔ آپ اپنے والدین کی قربانی دینا چاہتے ہیں، آپ کی دل کی خواہش ہے، لیکن آپ کے پاس گزر اوقات ایک قربانی جتنا ہے، تو آپ کا یہ عمل آپ کے والدین کے لیے ضرور فائدہ مند ہوگا۔ کیوں؟ حدیث پاک کے اندر ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ الا ثلاثا، کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ہیں جس کا فائدہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو پہنچتا ہے۔ وہ صدقہ جاریہ کی شکل میں ہے، ایک وہ جو خود بندہ صدقہ جاریہ کر کے جاتا ہے، اور دوسرا علم ینتفع بھی، ایسا علم جس سے لوگ بعد میں فائدہ اٹھاتے ہیں، خاص طور پہ دین کا علم۔ اور تیسری چیز ولد صالح، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پہ یہ فرمایا کہ نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ تو آپ جو بھی نیکی کریں گے، اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ میں نے والدین کے نام کی قربانی دینی تھی، لیکن آپ ایک ہی قربانی دے سکتے ہیں کہ آپ اپنے نام کی دیں، آپ کے والدین کو بھی انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا، کیونکہ اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اپنے والدین کو مرنے کے بعد راحت پہنچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نیک اعمال شروع کر دیں، باقی رسم و رواج میں نہ پڑیں، نیک اعمال کریں، خود قرآن پاک پڑھیں، نمازوں کے پابند ہو جائیں، خود اپنے ہاتھوں کے ساتھ ان کے لیے صدقہ دیں، انشاءاللہ آپ کا ایک ایک عمل آپ کے والدین کے لیے قبر میں راحت اور سکون کا باعث بنے گا۔ تو مختصراً بات یہ ہے، والدین کی طرف سے اور فوت شدہ لوگوں کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے۔ تو کیا ایک بچہ جو ہے اس کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے؟ ہاں، اگر ایک بچہ
اس کے والدین فوت ہو گئے، اس کے پاس مال و دولت ہے، تو وہ قربانی اپنی طرف سے دے سکتے ہیں۔ کیا گھر میں ایک فرد کو ہی قربانی دینی چاہیے یا زیادہ افراد بھی دے سکتے ہیں؟ اس میں یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر گھر کے افراد مثال کے طور پہ 3 بھائی ہیں، تینوں کماتے ہیں، بے شک ان کا سسٹم کمبائن ہے ایک جگہ پہ، تینوں کماتے ہیں، 3 فیملی ہیں، تو اسلام تو کہتا ہے کہ جس وقت فیملیاں 2 ہو جائیں تو ان کو الگ الگ کر دینا چاہیے، شرعی مسئلہ یہ ہے، لیکن ہمارے پاس رواج ہے کہ ہم اکٹھے رہتے ہیں، اس لیے بہت سارے مسائل ہم دین پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہم پیچیدگیوں کا شکار ہوتے ہیں، گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، اور نوبت پھر یہاں تک پہنچتی ہے کہ ایک دوسرے سے ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، اور وہ ناراضگیاں پوری زندگی جاری رہتی ہیں شریعت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو اگر گھر کے 4 افراد 3 افراد کماتے ہیں تو سب کو اپنی طرف سے قربانی کرنی چاہیے، یہ مسئلہ ہے۔ بے شک کمبائن سسٹم ہے، جتنے لوگ کمانے والے ہیں، جتنے لوگ صاحب حیثیت ہیں، سب کو اپنی طرف سے قربانی دینی چاہیے۔ دیکھیں نا، ہر بندے کو ضرورت نہیں نیکیوں کی، ہر بندے نے اپنی قبر میں نہیں جانا، ہر بندے نے اپنے اعمال کا حساب نہیں دینا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قرآن مجید میں اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ اس دن یوم حساب کے دن ایک دوسرے سے لوگ بھاگ رہے ہوں گے، یہ جو قریبی رشتے ہیں یہ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے، تو اس وقت ان نیکیوں کی ضرورت ہوگی۔ تو ہر بندہ جو صاحب حیثیت ہے، جو کماتا ہے، وہ اپنے طرف سے قربانی کرے، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ ایک بندے کا بہت قریبی تعلق ہے قربانی کا، تو ہر بندے کو اپنی اپنی قربانی دینی چاہیے۔ قربانی کا وقت کیا ہے؟ بلکہ اس ضمن میں ایک اور میں بات کر دوں کہ قربانی کس کو دینی چاہیے، کس کے اوپر واجب ہے؟ ہر عاقل بالغ مقیم مسلمان، مرد ہو یا عورت۔ اب کچھ لوگ، کچھ عورتیں، حالانکہ ٹھیک ٹھاک ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، لیکن اس لیے قربانی نہیں دیتے کہ ہمارے مرد قربانی دیتے ہیں۔ اگر عورت کے پاس پیسے ہیں تو اس کو اپنے نام کی قربانی دینی چاہیے، اپنی طرف سے قربانی دینی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک بندہ قربانی دیتا ہے، دوسرا اس کے پیسے ادا کر دیتا ہے، مثال کے طور پہ خامد قربانی دیتا ہے، اس کی بیوی جو ہے اس کے پیسے دے دیتی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ بیوی اگر قربانی دیتی ہے، خامد اس کے پیسے پے کر دیتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر بیٹا قربانی دیتا ہے، باپ اس کے پیسے دے دیتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی۔ نیت شرط ہے، جس نیت سے آپ کر رہے ہیں اللہ آپ کو انما الاعمال بالنیات، آپ کی نیتوں کے حساب سے آپ کو اس کا اجر عطا کرے گا۔ قربانی کا وقت کیا ہے؟ کس وقت قربانی کی جا سکتی ہے؟ قربانی کا وقت 10 ذوالحجہ جو یوم عید ہوتا ہے، عید والے دن نماز عید پڑھنے کے بعد سے قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، جس بندے نے قربانی کرنی ہے جب تک اس نے نماز عید ادا نہیں کی، عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کر لینا، قربانی نہیں ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ بعض لوگ کس طرح کرتے ہیں، جلدی میں پہلے وہ کہتے ہیں کہ قربانی کروا لیتے ہیں، گھر میں بکرا ذبح کروا دیا اور پھر مسجد کی طرف جا رہے ہیں، تو یاد رکھیں قربانی نہیں ہوگی۔ نماز عید سے پہلے قربانی نہیں ہوگی، بلکہ اس میں ایک حدیث پاک ہے کہ کچھ لوگوں نے لا علمی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قربانی کر لی نماز سے پہلے، تو آپ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی قربانیاں قبول نہیں ہوئیں، لہذا دوبارہ قربانی کریں۔ تو قربانی کا وقت 10 ذوالحجہ عید والے دن، عید کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں، اور 10 کا دن، 11 کا دن، 12 کا دن، 12 کے دن کی دن تک یعنی شام تک کر سکتے ہیں۔ یہ جو
3 دن اور 2 راتیں بنتی ہیں. 3 دن اور 2 راتیں آپ صبح و شام قربانی کر سکتے ہیں کسی بھی وقت میں. لیکن ایک احتیاط ضروری ہے کہ پہلے دن نماز عید ادا کرنے سے پہلے قربانی نہ کریں. اب نماز کا وقت کون سا ہے؟ ہمارے پاس عموماً نمازیں عید بہت لیٹ پڑھائی جاتی ہیں. صبح صادق طلوع فجر جب سورج نکل آتا ہے، اشراق کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس وقت نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اب سعودی عرب میں جو لوگ مقیم ہوتے ہیں یا جن کو علم ہے کہ وہاں پہ لوگ نماز فجر پڑھنے کے بعد گھروں کو نہیں جاتے، وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں. جو ہی سورج طلوع ہوا نماز عید پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اور تو کوئی نوافل وغیرہ پڑھنے نہیں ہوتے. تو جتنا جلدی ہو سکے، خاص طور پہ گرمی کے موسم میں اپنی سہولت کے لیے جلدی نماز عید الاضحیٰ ادا کرنی چاہیے. دوسری بات ہوگی قربانی کا وقت کون سا ہے. 10 ذوالحجہ کی صبح سے لے کے 12 ذوالحجہ کی شام تک، اس سارے وقت میں دن اور رات میں قربانی کی جا سکتی ہے. دن کو کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. اب تیسرا مسئلہ، جو جانور ہے جس کو آپ قربان کرنا چاہ رہے ہیں اس کی عمر کیا ہونی چاہیے. 3 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی ہو سکتی ہے. 3 جنس ہیں، یہ یاد رکھیں. پہلی جنس ہے بکری، اور اس جنس کی آگے نو کے اندر بھیڑ اور دمبا شامل ہے. تو یہ پہلی جنس ہے بکری، جس کی نو میں بھیڑ اور دمبا شامل ہے. دوسری جنس ہے گائے، جس کی نو کے اندر بھینس شامل ہے، کٹا شامل ہے. تیسری جنس ہے اونٹ. ان 3 جنسوں کی اور ان کی آگے جو انواع ہیں ان کی قربانی کی جا سکتی ہے. ان تینوں کی الگ الگ عمریں حدیث پاک کے اندر موجود ہیں. بکری اور اس کی انواع، ان کی عمر 1 سال. ہاں، اس میں آگے تفصیل حدیث پاک میں موجود ہے کہ اگر بھیڑ کا جو بچہ ہے اس کی عمر 6 مہینے ہے یا 7 مہینے، 8 مہینے، سال سے کم ہے، لیکن وہ سال والے جانوروں کے اندر اگر اس کو ملایا جائے تو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ سال کا یا 6 مہینے کا ہے. موٹا تازہ ہے، پلا ہوا ہے، قد اس کا بڑا ہے، دیکھنے میں سال کا لگتا ہے. تو اس 6 مہینے والے بھیڑ کے بچے کی قربانی بھی لگ سکتی ہے. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت ایسا معاملہ کرنا چاہیے جب سال کا جانور نہ مل رہا ہو. تو بکری اور اس کی انواع بھیڑ اور دمبا 1 سال. نمبر 2 جنس گائے، اور اسی میں بھینس آ جائے گی، کٹا آ جائے گا. ان کی عمر 2 سال حدیث پاک میں. نمبر 3 اونٹ. اونٹ ہمارے علاقے میں نہیں ہوتا، لیکن اس کی عمر 5 سال. حصے دار کتنے ہوں گے؟ گائے اور اونٹ کے اندر 7 حصے دار، زیادہ سے زیادہ میکسیمم، منیمم جتنے ہو جائیں. ضروری نہیں 7 ہی ہوں، 5 بھی ہو سکتے ہیں. ایک بندہ بھی پوری گائے اور کٹا دے سکتا ہے، بھینس دے سکتا ہے. لیکن میکسیمم جو ہے وہ 7، زیادہ سے زیادہ. اگر 5 ہیں تو ضروری نہیں کہ اس کے 7 حصے کر کے گوشت تقسیم کرنا ہے. 5 نے اگر کیا تو 5 ڈیڑیاں بنا لیں، 5 حصے کر لیں، اسی طریقے سے گوشت تقسیم ہو جائے گا. تو یہ اس ضمن میں چوتھا مسئلہ ہو گیا. پہلی بات نصاب، دوسری بات کون قربانی کر سکتا ہے، تیسری بات کہ وقت کون سا ہے، اور چوتھی بات جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے، اور پانچویں بات کہ کسی جانور میں کتنے لوگ شامل ہو سکتے ہیں. بکری، بھیڑ، دمبا وغیرہ ایک بندے کی طرف سے ہوگا. گائے، بیل، بھینس، کٹا وغیرہ زیادہ سے زیادہ 7، کم جتنے ہو جائیں اس میں لوگ شامل ہوں گے. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اونٹ، اس میں بھی 7 لوگ شامل ہوں گے. یہ 5ویں بات.
اب آتے ہیں، بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جانور جو ذبح کرتے ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 مینڈے لائے گئے۔ مینڈے کہتے ہیں یہ جو بھیڑ ہوتی ہے نا، اس کے جو بچے ہوتے ہیں جن کے سینگ ہوتے ہیں بڑے بڑے سینگوں والے، اور یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ آج آپ قیمت پتہ کر کے دیکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 مینڈے لائے گئے، تو آپ نے فرمایا اے عائشہ چھری لاؤ۔ کہتی ہیں کہ میں چھری لے کے گئی، کائنات کی ماں، مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب میں چھری لے کے گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ عائشہ اس کو تیز کر کے لاؤ پتھر کے اوپر۔ فرماتی ہیں میں آپ کو چھری پتھر کے اوپر تیز کر کے لے کے گئی، آپ کے سامنے پیش کی، تو آپ نے ان دونوں مینڈوں کو ذبح کیا۔ وہ دونوں مینڈے کس طرح کے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس حدیث میں ہے کہ ان کے کھر، گھٹنے اور ان کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے۔ یہ خوبصورتی کی علامت ہے، یعنی خوبصورت تھے اور انتہائی پلے ہوئے بہترین قسم کے جانور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح کیا، اور آپ نے ذبح کرتے ہوئے فرمایا، دعا کی، اللہم تقبل من محمد، اے اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول کر لیجیے، ومن وآل محمد، اور یہ آل محمد کی طرف سے قبول کر لیجیے۔ آل محمد کی بڑی شان اور عظمت ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا ومن امت محمد، اور اے اللہ یہ امت محمد کی طرف سے بھی قبول کر لیجیے۔ خاص طور پہ اس حدیث کے کنٹیکسٹ میں وہ لوگ، اور حدیث پاک میں اس کی تشریح بھی موجود ہے کہ آپ نے جو امت محمد کہا ہے، آپ نے خاص طور پہ ایسے غریب لوگ جن کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ کاش ہم غریب نہ ہوتے تو ہم بھی قربانی کرتے جیسے باقی لوگ قربانی کرتے ہیں، لیکن اپنی غربت کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے وہ قربانی نہیں کر پاتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایسے امتیوں کی طرف سے آج سے 1450 سال پہلے قربانی فرما دی ہے۔ اس کی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ کہ جن کے دل کی تڑپ ہوتی ہے۔ تڑپ ہونا ضروری ہے، جذبہ ہونا ضروری ہے، ارادہ ہونا ضروری ہے، خواہش ہونا ضروری ہے، شوق ہونا ضروری ہے۔ جن کے دل کا شوق ہو ہم قربانی کریں، لیکن وسائل ساتھ نہ دیں، تو ایسے لوگوں کو خوشخبری ہے کہ ایسے لوگوں کی قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چکی ہیں۔ اور اس بندے کی عظمت کے کیا کہنے کہ جس کی قربانی رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال جانوروں کے عیوب کے حوالے سے، اور کیسا جانور ہونا چاہیے، ایسا جانور ہو جو موٹا تازہ ہوا، پلا ہوا ہو، اور اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو اور خوبصورت ہو، ایسے جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہیے۔ چوتھے سپارے کے شروع میں اللہ نے فرمایا نا کہ آپ نیکی تک پہنچ نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں قربان نہیں کرتے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اپنی پسندیدہ چیز جب تک تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تم نیکی کے کمال تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو قربانی کے ضمن میں یہ بات یاد رکھنا چاہیے، ایسا جانور ذبح کریں جو عیوب سے پاک ہو، خوب موٹا تازہ ہو، پلا ہوا ہو، قیمتی ہو اور خوبصورت ہو۔ چند عیوب جو عام طور پہ پائے جاتے ہیں جانوروں میں جن کی قربانی نہیں ہوتی اور جن کا ذکر حدیث پاک میں موجود بھی ہے، میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اربعون، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 ایسی چیزیں جس جانور کے اندر ہوں لا تجوز فی الاضاحی، اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 1 الاوراء بینا اورہا، ایسا کانا جانور، نظر جس کی کمزور ہے یا
اس کی نظر پھیر کے دیکھتا ہے، کانا جس کو ہم کہتے ہیں، جس کا کانا پن بالکل واضح ہے، اس کی قربانی نہیں ہوتی، یا اندھا جانور جس کا اندھا پن واضح ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ پیدائشی نابینا ہے، پیدائشی اندھا ہے، یا بعد میں کسی نقص کی وجہ سے، بعد میں کسی بیماری کی وجہ سے، بعد میں آنکھ میں کوئی چیز لگنے کی وجہ سے وہ اندھا یا کانا ہو گیا ہے، تو ایسے جانور کی اس عیب کی وجہ سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لا تجوز فی الاضاحی، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ دوسرا والمریضۃ بین مرضہ، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل زہر ہے، اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ لا تجوز فی الاضاحی، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ والارجاء بین ذلعھا یا ضلعھا، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہے، اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ لا تجوز فی الاضاحی۔ اور چوتھا جانور والکبیر التی لا تنق، ایسا بوڑھا جانور کہ جو کمزوری کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہو، مریل سا جانور، لا تجوز فی الاضاحی، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی حدیث ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اور جانوروں کا بھی ذکر کیا ہے، جیسے جنون کی بیماری کا کوئی جانور ہو، خارش کی وجہ سے کوئی جانور کمزور ہو گیا ہو، خارش زدہ جانور، کوئی تھوڑی بہت ہو اور کوئی زیادہ زہر نہ ہو اور جانور ٹھیک ہو، تو اس میں تو جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس کی قربانی بہتر تو یہ نہ ہی کی جائے، لیکن کوئی اور جانور نہ ہو تو اس کی جا سکتی ہے۔ لیکن ایسا جانور کہ جو خارش کی وجہ سے کمزور ہو چکا ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ پھر اس طرح ایسا لاگر جانور جو قربان گاہ تک چل کے نہیں آ سکتا، بے شک وہ موٹا تازہ ہی کیوں نہ ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جس کا کان کٹا ہوا ہے، 1/3 کان کم از کم یا اس سے زیادہ، دم کٹی ہوئی ہے، سینگ کٹا ہوا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ یا کچھ جانور ہوتے ہیں پیدائشی ان کے کان نہیں ہوتے، تو ایسے جانوروں کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ کان نہ ہونا یہ ایک عیب ہے۔ اگر کوئی مادہ جانور ہے، بکری ہے یا گائے ہے یا بھینس ہے، تو اس کے جو تھن ہوتے ہیں، اگر تھنوں کے سرے وہ کسی وجہ سے کٹ چکے ہیں، وہ نہیں ہیں، تو یہ بھی ایک عیب ہے، ایسی مادہ جانور اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ کسی جانور کی ناک کٹی ہوئی ہے، اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ چند عیوب ہیں جن جانوروں کے اندر یہ عیب ہوں گے، ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایسے جانور کہ جن کو کوئی ایسا زخم وغیرہ ہے کہ جو زخم ان کا عیب بن چکا ہے، کہیں کیڑے پڑ چکے ہیں، تو ایسے جانوروں کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، ایک بات یاد رکھیں، یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے۔ اگر ذبح کرتے وقت جب جانور کو گرانے لگے ہیں، اس وقت جانور کو گراتے ہوئے اس کو کوئی زخم ہو گیا، اس کا کوئی اعضاء ٹوٹ گیا، اس کی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی، اس کا سینگ ٹوٹ گیا، اس کے جسم کے کسی بھی حصے کے اوپر کوئی خراشیں آ گئیں، تو قربانی کرتے ہوئے جو گراتے ہوئے جانور کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوا ہے، تو اس کا حرج نہیں ہے، وہ قربانی جائز ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے اگر کوئی ایسا ہوا ہے تو پھر جائز نہیں ہوگی۔ اب بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ایک بندہ قربانی کا ایک جانور لے کے آتا ہے، اس کے بعد اس کا دل کرتا ہے کہ میں اس کا جانور کو بیچ کے تو کوئی دوسرا جانور لے لوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو جانور پہلی دفعہ لے کے آئے ہیں، دوسری دفعہ اس جیسا جانور ہوگا یا اس سے اچھا ہوگا۔
بلکہ اس میں یہ مسئلہ ہے کہ آپ نے پہلا جانور لا کے جتنے کا وہ بیچا ہے کوشش کی جائے کہ اس کے اندر نفع نہ رکھا جائے، بلکہ اتنی ہی قیمت کا جانور دوبارہ جو ہے وہ لے لیا جائے، یا اس میں پیسے ملا کے اس سے اچھا جانور لایا جائے۔ ہاں، ایک بندہ ہے وہ تجارت کی غرض سے لے کے آتا ہے کہ ابھی میں لے کے آ رہا ہوں تو اس کو میں بیچوں گا، پھر اس سے اور لوں گا، پھر بیچوں گا اور آخر میں جا کے میں کوئی اپنے لیے جانور جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق لے لوں گا، تو جو مال تجارت کے طور پہ یہ کر رہا ہے اس کے لیے حرج نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے وہ جانور لے کے آیا ہے، اس کا جانور کسی وجہ سے مر گیا، یا وہ لے کے آیا تو کوئی نقص پیدا ہو گیا، سینگ ٹوٹ گیا، کان جو ہے وہ کٹ گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا کہ وہ اب قربانی کرنے کے قابل نہیں رہا، تو کیا ایسے بندے کو دوبارہ قربانی نہیں لینی چاہیے؟ تو اس میں بات یاد رکھیں، اگر بندہ صاحب حیثیت ہے دوسری قربانی لے سکتا ہے تو اس کو دوسری قربانی لینی چاہیے، پہلے کو فروخت کر دیں یا اس کو رکھ لیں۔ لیکن اگر بندہ کمزور ہے، پہلی دفعہ ہی اس نے بڑی مشکل سے لی ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کوئی قربانی لایا، اس کی قربانی مر گئی ہے، تو اس میں بھی وہی مسئلہ ہے، صاحب حیثیت آدمی کو دوبارہ قربانی کرنی چاہیے، لیکن جو غریب بندہ ہے اگر اس کا شوق تھا لیکن اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اب آخری بات اس ضمن میں گوشت کی تقسیم، گوشت قربانی کا کیسے تقسیم کرنا چاہیے؟ اس میں سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ پہلا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ غرباء مساکین کے لیے، 3 حصے کیے جائیں۔ اور قربانی کا اصل مین مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کی جائے، تقوی حاصل کیا جائے اور غریب لوگوں کا خیال رکھا جائے۔ یہ مستحب ہے، اگر اس میں کمی بیشی ہو جائے تو اللہ معاف کر دے گا۔ مثال کے طور پہ اگر ایک خاندان ہے وہ ایک ہی قربانی کرتے ہیں، اتنا ہی اللہ نے ان کو وسعت دی ہے، اور وہ بڑا خاندان ہے، جتنا ان کے گھر گوشت آیا ہے وہ اگر سارے کا سارا پکائیں تو ان کا بمشکل خاندان کھا سکتا ہے، تو اس میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ وہ پورا بھی پکا کے کھا لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ عام طور پہ عید کے موقع پہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ گھروں میں ملنے ملانے کے لیے آتے ہیں، تو اگر اتنے مہمان آ رہے ہیں، اتنے مہمان آنے کی توقع ہے کہ آپ کا پورا گوشت پکے گا تو پھر ہی مہمان جو ہیں وہ بھگت سکیں گے، تو اس صورتحال میں بھی آپ اگر گوشت گھر رکھ لیتے ہیں تو حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ضرورت سے زائد رکھنا یا پھر ویسے ہی جو ہے وہ لالچ میں رکھ لینا کہ ہماری بڑی فیملی ہے، ایک وقت عید والے دن کی بات ہے، بعد میں لمبا جوڑ کے رکھنا نہیں۔ اس میں پھر یہ ہے کہ اگر رشتہ دار آ رہے ہیں تو کوشش کی جائے کہ اپنا اور دوسرا حصہ جو رشتہ داروں کا ہے وہ سنبھال لیا جائے، غریبوں کا بہرحال حصہ تقسیم کیا جائے۔ لیکن ایک غریب بندہ اگر قربانی کرتا ہے، اس کا بڑا خاندان ہے، تو وہ سارا بھی گھر رکھ لیتا ہے تو اس کے لیے حرج نہیں ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ نے کسی چیز کا جو بہترین طریقہ بنایا ہے اس پہ ہی عمل کرنا چاہیے، اور بہترین طریقہ یہ ہے جو سنت سے بھی ثابت ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے محلے داروں کے لیے اور غرباء کے لیے۔ اب ایک بڑا اہم مسئلہ کہ قربانی کے کھال کیا اس کو اجرت کے طور پہ ہم مزدور کو دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ اگر ایسا جان بوجھ کے کریں گے تو قربانی جائز نہیں ہوگی، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ جو چمڑا وغیرہ ہے، چمڑے کے حقدار غرباء و مساکین ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ چمڑے کے پیسے آپ مسجد کو نہیں دے سکتے، یہ غرباء و مساکین کا حصہ ہے، مدارس کو دے سکتے ہیں، مدارس میں پڑھنے والے غریب بچوں پہ لگ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں مدارس کی تعمیر کے اوپر یہ پیسہ نہیں لگ سکتا، مدارس کی تعمیر پہ۔ اس میں جو علماء تعمیر کے لیے چمڑے اکٹھے کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں، مسائل کو جانتے ہوئے جان بوجھ کے زیادتی کرتے ہیں، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔
مدارس میں اس شکل میں چمڑا لگ سکتا ہے کہ وہاں پہ پڑھنے والے بچے ہوں، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو، وہاں پہ ملازمین ہوں، ان کے تنخواہ اور بچوں کے کھانے پینے پہ بچوں کے اوپر وہ پیسے خرچ ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی عام طور پہ مدارس میں غریب بچے ہوتے ہیں جن کے کھانے پینے کے سارے انتظامات مدارس کے ذمہ ہوتے ہیں۔ تو یہ چمڑے کے حوالے سے مسئلہ ہے۔ ایک اور بڑی غلطی جو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں کہ گوشت میں سے پائے اور کلیجی وغیرہ الگ کر کے وہ علیحدہ کر کے پہلے ہی گھر لے جاتے ہیں۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ پورے کی پوری قربانی اور اس کا ایک ایک عضو، خواہ وہ پائے ہوں، خواہ وہ کلیجی ہو، خواہ وہ جو ہے جسم کا کوئی اور حصے کا گوشت ہو، اس کو علیحدہ نہیں کرنا چاہیے۔ سارا گوشت مکس کر کے اس کے حصے بنا کے اس کو تقسیم کرنا چاہیے۔ یہ غلط بات ہے کہ اس میں سے ایک حصہ یا کوئی خاص گوشت الگ کر لیا جائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم فلاں حصے کا گوشت کھاتے ہیں تو وہ اپنے لیے الگ کروا لیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قربانی یہ گوشت کھانے کا نام نہیں ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے اپنے دل کی تسکین کریں، بلکہ یہ تقویٰ حاصل کرنا ہے۔ پہلی بات جو اللہ نے ہمیں سمجھائی ہے کہ اس میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہونا چاہیے۔ اب آخری بات کہ قربانی کرتے ہوئے ہمیں کیا ذہن میں رکھنا چاہیے۔ قربانی کرتے ہوئے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، اللہ نے آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور اس کی جگہ پہ دمبا ذبح کروا دیا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَتَرَكْنَا فِي الْآخِرِينَ، ہم اس سنت کو رہتی دنیا تک کے لیے قائم رکھیں گے۔ تو یہ سنت ابراہیمی ہے، اصل میں یہ بیٹے کی قربانی تھی کہ جو کنورٹ ہو کے جانور پہ آ گئی، اور اللہ نے اس سنت کو ہمارے اندر چھوڑ دیا۔ ہم اپنی قربانی کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو یاد رکھیں، اور جیسے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کی اللہ کی رضا کے لیے، دین کے لیے قربانی دینے کو ترجیح دی تھی، اسی طرح آج ہم بھی اپنے تمام مال و اسباب اپنے بیٹوں تک اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کا عہد کریں، اور جب اپنے جانور کے گلے کے اوپر چھری چلائیں تو ساتھ ہی اپنے اندر جو برے اعمال ہیں ان کے اوپر چھری چلا دیں، اور اللہ کے ساتھ یہ ارادہ کریں کہ یا اللہ تو میری یہ قربانی قبول کر لے اور مجھے نیکی کی توفیق عطا فرما۔ آج میں اس قربانی کے عمل کے ذریعے سے یہ ثابت کر رہا ہوں کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور تیرے دین کے لیے، تیری رضا کے لیے مجھے یہ جانور نہیں، مجھے اپنی گردن کٹانی پڑی، اپنی اولاد کی گردنیں کٹانی پڑی، مجھے کچھ بھی کرنا پڑا، تیری رضا کے لیے ہر طرح کی میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کی روح کو سمجھنے کی توفیق دے، اور تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور ہمیں ان مسائل کو سمجھ کے سنت کے مطابق تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔